ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مومن وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، اور پھر قبول کرتے ہیں اس کے تمام احکام، اور اقرار کرتے ہیں زبان سے اور تصدیق کرتے ہیں دل سے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو ایمان کا ایک رکن اضافی ہو گیا، اقرار باللسان پر تو اسلام ہو گیا، ایمان میں ایک اضافہ ہو گیا تصدیق قلبی، اور دوسرا اضافہ کیا ہوا؟ جہاد۔ چنانچہ یہ جو آیت ہے جو میں نے کہا قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے اس اعتبار سے کہ یہاں پر ایک جامع و مانع تعریف کی گئی ہے ایمان کی۔ مومن کون ہے؟ کیونکہ پس منظر یہ ہے کہ اسلام اور ایمان کا اختلاف بیان کیا جا رہا ہے، کانٹیکسٹ یہ ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں جب کہا گیا مومن جاننا چاہتے ہو کون ہوتا ہے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ آرزو پیدا ہوئی ہو ہم تو مومن بننا چاہتے ہیں، ہمیں بتایا جائے اس کے پری ریکوزٹس کیا ہیں، اس کے لوازم کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہے۔ ہم صرف اسلام کے اوپر نہیں رہنا چاہتے، مومن بننا چاہتے ہیں، تو اب بتایا جانا چاہیے۔ انما المؤمنون، اب یہ آیت ایسی ہے کہ اس کے ابتدا میں بھی اور اختتام پر بھی اسلوب حصر ہے۔ یہ اسلوب حصر جو ہے یہ نحو کی ایک اصطلاح ہو گئی۔ مراد کیا ہے اس سے؟ اس کا سادہ ترین اس کی مثال میں اردو میں دیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں زید عالم ہے، ایک مفہوم سمجھ میں آ گیا؟ زید ہی عالم ہے، اس سے کیا فرق ہوا؟ باقی لوگوں سے علم کی نفی کر دی، صرف زید عالم ہی کے اضافے سے زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ زید عالم ہے، زید ہی عالم ہے، اس کو کہتے ہیں اسلوب حصر، گھیر لینا۔ حصار کے معنی کیا ہے؟ گھیر لینا۔ اس گھیر لینے ہی کو کہتے ہیں منطق میں جامع و مانع تعریف، یعنی تعریف ایسی ہو کسی چیز کی کہ جس میں اس کا کوئی جز باہر نہ رہ جائے اور کوئی غیر اس میں داخل نہ ہو جائے، جامع اور مانع۔ یہ آیت ہے قرآن مجید میں جو ایمان کی جامع اور مانع تعریف کر رہی ہے۔ انما المؤمنون، مومن تو صرف وہ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر بھی شک میں ہرگز نہیں پڑے۔ ذرا غور کیجیے اس بات۔ یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں پر ایمان کے ذکر کے بعد یہ اضافی الفاظ ملتے ہیں۔ ثم لم یرتابوا، ریب سے بنا ارتیاب، ثم لم یرتابوا، پھر لم ہے یہاں پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے۔ کیا مطلب ہوا؟ ان امور پر یقین قائم ہو گیا۔ ایمان کن کن چیزوں پر ہے؟ اللہ کی ذات اور صفات پر ہے، اور فرشتوں پر ہے، نبیوں اور رسولوں پر ہے، کتابوں پر ہے، پاس بعد الموت پر ہے، حساب کتاب پر ہے، جزا و سزا پر ہے، جنت اور دوزخ پر ہے۔ یہ ایمان اجزاء ایمان ہے، یہ اجزاء ایمان ہے۔ ارکان ایمان میں پہلی چیز ہے یقین، دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ میں اس کے فرق کو واضح کیا کرتا ہوں انگریزی کے دو الفاظ سے۔ ایک ہے وربل ٹیسٹیمنی، آپ نے زبان سے گواہی دے دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، دروازہ کھل گیا۔ یہ شاہدرہ ہے جس سے آپ شاہدرہ کہتے ہیں، بڑا دروازہ، درا۔ یہ شاہدرے دو ہیں، ایک لاہور کے دریا راوی کے پار ہے۔ کیوں کہتے ہیں اسے شاہدرہ؟ لاہور آنا ہے تو اس پل پر سے گزرنا ہوگا، شاہدرہ سے ہو کے آؤ گے۔ اب تو خیر اور بھی پل بن گئے۔ ایک دلی کے مشرق میں ہے، جمنا پار شاہدرہ،
دلی میں آؤ گے یو پی کے کسی مقام سے تو شاہدرے سے داخل ہونا پڑے گا. تو اسلام کا شاہدرہ کیا ہے؟ وربل ٹیسٹیمنی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کا معاملہ یقین والا اگر معاملہ چاہتے ہو تو اس میں اگر ایمان والا معاملہ چاہتے ہو، کوالیفائی کرنا چاہتے ہو ٹو بی اے مومن، پھر یقین دل میں ہونا چاہیے. اس کے بغیر تم مومن نہیں.